حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جایا کرتے اور وہ زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اور پھر انہیں دیکھ کے سارے بازار والے پڑھتے. آپ سوچیں ذرا کیا وہ حال ہوگا کہ پورے بازار والے تکبیرات پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، پہلے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب الحمدللہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، اتنا خوبصورت لگتا ہے. پوری اگر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے پڑھے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی تلبیہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے. اور وہ جو اتنے پوری کائنات کے وہ سارے کنکر اور پتھر اور مٹی جو وہ پکارتے ہیں، درخت پکارتے ہیں، اس کا ثواب وہ تلبیہ کہنے والے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بار بار موقع دے اللہ کے گھر ان دنوں میں جا سکے. اور پھر دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے کون سے کام ہیں. سب سے پہلے کہ جب ہم اس مہینے کا ذوالحج کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور چاند دیکھ کے تو ہر مہینے کے چاند دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ امن و سلامتی کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنا. سیکنڈ چیز کرنے والی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے تو پھر آپ جیسے چاند آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے اور آپ بال نہیں کاٹ سکتے، اور جیسے قربانی دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ریگولر روٹین میں آ جاتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے اس میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی. جو آدمی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کاش وہ سنت دوبارہ سے جاگ جائے کہ بازاروں میں بھی وہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں وہ آوازیں آ جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں 10ویں عید ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے. اب دیکھیے پہلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہم نے 10 اچھے روزے رکھے رمضان سے نیکسٹ منتھ میں، اور پھر اب اگلا آ گیا حج کے زمانے کا آ گیا تو پھر 9 روزے اس میں آ جاتے ہیں. یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک روزہ بھی. لیکن اگر پورے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑ. 9 عرفات کا جو دن ہوتا ہے 9 ذوالحج کا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے گناہ معاف. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اگر کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے. تو کتنی مزے کی بات. اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے، اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹی پلائی کر سکیں، لیکن یہ تو دیکھنا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے. ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا، اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا. اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر، اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں، کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو. یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا. لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے. اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اس کا اجر اس کو زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل. ہم
ढूंढ ढूंढ के नेकियां देखें कि कहाँ से नेकियां कमा सकते हैं और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी। हमने सूरत बकरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि हमें खाना काबा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, और इब्राहिम और इस्माइल ने खाना काबा तामीर किया था। आपको याद है वो हमने सारा पढ़ा था कि कैसे वो वहां पे गए, कैसे हजरत इस्माइल को कहा, उन दोनों ने खाना काबा तामीर किया और बनाने के बाद उन्होंने जो दुआ की थी, आपको याद है इतनी खूबसूरत उन्होंने ये दुआ की थी कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन, कि ए अल्लाह इन्हीं में से रसूल पैदा कर, यतलू अलैहिम आयातिका, कि जो तेरी आयात इनको पढ़ के सुनाए। देखें वो खाना काबा तो बना मक्का में बनाया था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वहां पे कोई नबी नहीं आया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत बख्शी थी तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसा नबी भेज जो उनको तेरी आयात पढ़ के सुनाए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब की तालीम दे। तालीम कौन देता है? जो टीचर होगा ना। तो किताब की, अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब की तालीम देने का आप देखें क्या अजर होता है। वल हिकमता, और उसको उनको हिकमत सिखाए, व युज़क्कीहिम, और इस किताब से जो अल्लाह ताला की आयात है इससे वो उनको पाक करे। क्योंकि पाक कैसे होगा? जब दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का एहसास होगा हम, तो इंसान अपने गुनाहों से पाक होना हो जाता है ना। व युज़क्कीहिम, और उसको पाक करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू जबरदस्त है और बड़ी हिकमत वाला। तू ही जानता है मेरे अल्लाह, हिकमत तेरी ही उसमें काबू में है कि कौन किस जगह पे किस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या चीज पैदा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो दुआ की, देखे हज क्या है? हज सारी की सारी हजरत इब्राहिम और बीबी हाजरा की जो भी सुन्नतें थी उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि देखिए हजरत जो बीबी हाजरा थी, जब वो पानी के लिए एक पहाड़ से दूसरे पे सफा मरवा में जा रही थी, देखिए वो उस औरत की तड़प देखिए और उसका भागना देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आया था कि पूरी रहती दुनिया तक के तमाम आदमियों को, तमाम बच्चों और औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कदमों चला दी। और देखिए फिर जब हम हज पे जाते हैं तो आप देखिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहली दफा वही नाज़िल हुई 40 साल के, तो मक्का के अंदर वो 13 साल रहे थे, राइट। और 13 साल के बाद वो हिजरत करके जब वो मदीना गए थे, तो जब फतह मक्का से पहले 21 साल तक खाना काबा में बुत पड़े हुए, बुतों की पूजा वहां पे होती। लोग ये देखे, मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि मक्का के रहने वाले लोग हज भी करते थे और उम्रे भी करते थे। वो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर जा रहे थे ना, दीन पे थे, लेकिन उन्होंने उसमें इतनी बिदात शामिल कर ली। वो तो अपने आप को समझते थे कि हम नेक काम कर, लेकिन जितनी बिदात उसमें शामिल हो गई थी और वो जिनकी पूजा करते थे उनको नेकी लोग समझते थे। उन्होंने तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी बुत बना के उधर रखा हुआ। तो जब फतह मक्का हुई थी 8 हिजरी में, तो उसके बाद बैतुल्लाह से बुतों को निकाला गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता चलता है, तो फिर एहसास होता है कि यार रब्बुल आलमीन, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल मक्का के अंदर हैं, लेकिन वो खाना काबा से बुत नहीं निकाल सकते थे। उस वक्त तो हिम्मत ही कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया था कुफू आइदियाकुम। थे कितने लोग जो इस्लाम में थे, और कहाँ पूरा मक्का के लोग, पूरे उनके कबीले के लोग, और उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म नहीं था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 9 हिजरी में हज जो है वो फर्ज हुआ था, और पहला हज जो था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को भेजा था अमीर हज बनाकर, और उसके बाद 10 हिजरी को इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 और बात जगह है कि 1,40,000 जाननिसार सहाबा के साथ पहला और आखिर। अब देखिए हज क्या है?
सारी की सारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ जो थी उनकी सुन्नत पे चल रहे थे ना, लेकिन वहाँ पे जो मनासिक हज के थे वो क्या थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से वहाँ पे किया उसी तरह से हमें हुक्म है। हम देखें, जब सबसे पहले तो हम मक्का में जाते हैं, मक्का से जब हम मिना जाते हैं तो मिना तो एक मैदान है, वहाँ पे टेंट लगते हैं। देखिए मक्का के खाना काबा में एक नमाज पढ़ने का 1,00,000 नमाजों जितना अजर है। हमें वहां से उठा के हमें हुक्म दिया जाता है कि चलो जी अब मिना में चले। हम वो छोड़ के उस खाना काबा को की इबादत को छोड़ के हम मिना चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। हम मिना में जब होते हैं वहां से हमें अराफात में लेके जाया जाता है कि चलो जी अब अराफात में, थोड़ी दूर अराफात है ना, अब वहां पे जाना है और हम लोग वहां पे चले जाते हैं मिना को छोड़ के। वही वादी, वही हवाएं, वही सारा कुछ है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे गए। वहां पे जाके हम खुतबा सुनते हैं और खुतबे के बाद हम जोहर और असर इकट्ठी पढ़ते हैं और वो भी कसर पढ़ते हैं। अब देखिए हम तो हज करने गए ना, इतनी बड़ी सादत लेने गए, इबादत भी करने गए थे, अल्लाह को मनाने गए थे। वहां पे नमाज तो जो इबादतें करने गए थे वहां पे नमाज कसर पढ़नी है। क्यों पढ़नी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अब क्या होता है कि अराफात में हम इतनी दुआएं करते 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 जैसे ही सूरज गुरूब होता है वहां से हुक्म होता है चले जी अब चले और वापस मुजदलिफा पे चलना, एक और मुकाम पे जाना। अब वहां पे टाइम है आपकी मगरिब की नमाज का, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब फिर वही बात की करने, तो हम इबादत गए थे और अफसल वक्त में नमाज पढ़ने का तो अजर ही इतना है। अब वहां पे वक्त है, हम खड़े हैं लाइनों में लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखिए फिर जब हम मुजदलिफा चले जाते हैं वहां जाके हम मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ते, फिर वहां पे हम जब रात गुजारते हैं तो देखिए तहज्जुद नहीं पढ़ते क्योंकि वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद। आप कभी हज के मनासिक के साथ ये सारी इकट्ठी करें, फिर वो लोग जो ये कहते हैं ना कि जो सुन्नत पे बिलीव नहीं करते, नहीं सुन्नत में ये, हमें बताओ कुरान में क्या लिखा है, उनको ये बताया कि इसलिए आपको बताती हूँ कि जब मुझे भी पता चलता था, आप बिलीव करें मुझे इतनी, एक होता ना कि दिल ठहर जाता है, जैसे दिल मजबूत हो जाता है, हमारे अकीदे मजबूत हो जाते हैं। जब हमें ऐसी बातों का पता चलता है तो हम दुश्मन, जैसे इस्लाम के दुश्मन ही कहेंगे ना जो ऐसी बातें कर, हम उनके सामने हो जाते हैं। नहीं, मुझे खुद आप देखो, अगर हज करते हो तो हज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें की थी। अगर मैं आपको इसकी सारी डिटेल पहले दिन से हज से आखिर वक्त तक लेके जाऊं, आप यू विल बी शॉक्ड टू अंडरस्टैंड कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कैसे वो इबादतें इंसान को जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तोड़ देता है ना, सिर्फ मेरी मर्जी, सिर्फ उसकी मर्जी से जिस जगह पे जो हुक्म, जिस वक्त चलना, जिस वक्त वापस आना, जिस वक्त तवाफ करना, जिस वक्त वापस नहीं करना, सारे के सारे। आज अगर जा रहे हैं तो सिर्फ जो बड़ा शैतान है उसको कंकरियां मारनी है, छोटों को और मिडल वाले को नहीं मारनी। क्यों नहीं मारनी? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सिर्फ बड़े शैतान। इतना खूबसूरत ये एक तो हज हो जाता है, लेकिन इसकी जब अंडरस्टैंडिंग होती है कि हज में हम करते क्या है, हम दुआएं तो मांग रहे हैं लेकिन जिनकी सुन्नतों पे चल रहे हैं ना, अल्लाह व रसूल कर रहे हो, और किस तरह से चूंचरा किए बगैर हम करते हैं। तो जब हम वापस आते हैं तो ये सबक लेके हमें आना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन इस दुनिया में भी हमें किस सुन्नतों पे चलने। हम यहाँ पे आके फिर शेर हो जाते हैं, थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। मैंने बड़े लोगों को देखा है, अल्लाह मियां इस्तकामत दे। ऑनेस्टली मैं मजाक से नहीं कह रही हूँ, भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी को ताना दे रही हूँ। शुरू में आते हैं लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि हिजाब भी लेना शुरू हो जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दुनिया अपनी तरफ। और क्यों खींचती है आपको पता है? ऑनेस्टली अगर आप कुरान खोल ले, अगर आप उसको समझना शुरू कर दे, किसी क्लास में आप दाखिल, किसी क्लास में आप चले जाओ कुरान की, आप वल्लाही आपके हिजाब नहीं उतरेंगे, आपके रास्ते नहीं बदले, आप फिर वैसे ही करेंगे जैसे शुरू में आता है ना इंसान को
طاری ہوتا ہے حج، اب بالکل ویسے ہی عمل کر. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے، ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا، وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہو، وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے ہیں پھر دودھ کھینچ. تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں، یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع دے. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات خواہشات کی محبت کو. کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا. من النساء اور عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے. اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالی. تو اب ہم کیا کریں؟ اب ان چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور کہاں پہ منع کیا ہے. تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں، اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے. اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، حب و شہوات خواہشات کی محبت، من النساء اور عورتوں کی. تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری. تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا. اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے نا اس آیت کا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری محبتیں تو اللہ کی، اور محبت کی لذت ہوتی. دیکھیں محبت اگر ہو اس میں لذت ہی اٹھ جائے. اگر آپ لوگوں کو ہر ایک نے ہماری زندگیوں میں ہم نے محبت کو ضرور چکھا ہوا ہے. کسی کی اولاد کی محبت کو چکھا ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بڑی ڈفرنٹ کائنڈ محبتیں ہوتی ہیں. اور اگر ایک محبت کی بات جس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حب شہوات من النساء عورتوں سے، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں جب منگنی ہم لوگوں کی ہوتی. تو پہلی دفعہ جب اپنے ہسبینڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو پیریڈ منگنی کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہم لوگوں. ہم آلویز اس زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوتا تھا، دن رات اسی بندے کے بارے میں خیال بندے اسی میں رہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں، ان کو یہ ان دنوں میں نئے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں اور اس محبت کی لذت بھی فرق ہی ہوتی ہے. راتوں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی اور وہی بندہ کو کہتا ہے نا کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رنگ میں بھی رنگنے کے لیے نا یہی محبت کام آئے گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں رنگنے کے لیے ہمیں کام آئے گی. وہ کوئی مشکل لگتا تھا اس زمانے میں؟ جو ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہوتا تھا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے کہ نہیں ان کو ایسا پسند ہے، ان کو یہ رنگ پسند ہے، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو ایسا بیٹھنا پسند ہے، ایسا نہیں پسند ہے. وہ اس زمانے میں جب محبت ہو رہی، نئی محبت ہوتی ہے، محبت تو الحمدللہ رہتی ہی ہے، لیکن یہ جو نئی محبت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہو رہی ہوتی. تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ فالو کرنے میں بڑی مشکل آتی، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ محبت کی یہاں پہ کمی آ جاتی. جب ہمیں اللہ کی محبت کی سمجھ آ جاتی، ہم وہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین
अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। तो जब इंसान बिक जाता है ना, बिकने वाली हाल होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपना माल और मैंने अपनी जान जो है वो तुझे बेच दी है, मुझे नहीं पता, जिस तरह से तूने इस्तेमाल करना कर लो। तो जो इंसान बेका होता है ना, उसको अल्लाह के रंग में कोई मुश्किल नहीं। और यही मोहब्बत, इसीलिए मैंने आपको ये सारी मोहब्बतों का बता रही थी कि जब हम किसी के रंग में रंग जाते हैं, जब याद है हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि ए इंसान तुझे क्या है, तो क्यों अल्लाह के रंग में नहीं रखता, सिबगतिल्लाह वाली आयत जो हमने पढ़ी थी कि कौन सा रंग तुझे पसंद है अल्लाह के रंग से। तो वो यही बात है कि अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी लोगों में ख्वाहिशात की, मिनन निसाई, औरतों से, वल बनीना, और बेटों से। और आपको पता है कि बेटे जैसे पैदा होते तो क्या हाल होता है लोगों का कि ओ माशाल्लाह उसके इतने बेटे। तो ये मोहब्बतें अल्लाह ने ही पैदा की। पहले देखे निसा है, पहले औरतों की बात है, फिर बेटों की बात है। अब इसमें परेशानी की वाली बात नहीं होनी चाहिए कि बेटों की बात हो रही है। अच्छा, वल कनातीरिल मुकंतरती, ये क्या है कि ढेर खजानों के, वल कनातीर कहते हैं कि बहुत ज्यादा, कि इंसान को शौक होता है, उसको ये मोहब्बत होती है अपने माल से कि मेरे पास इतना माल हो, मिन ज़हबी, सोने, वल फिज़्ज़ती, और फिज़्ज़ा कहते हैं कि चांदी। और उस जमाने में पुराने जमाने में चांदी जो थी वो रुपए जो यूज होते थे वो चांदी होती थी। जैसे आप सोच ले कि आजकल का हम डॉलर्स यूज करते हैं या रुपए यूज करते हैं, तो उस जमाने में वो चांदी के होते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी एक एक चीज को आप देखें कि किस तरह से वजाहत कर दी कि इंसान को इन चीजों की मोहब्बत जो होती है वो क्या कितनी ज्यादा होती है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ही इंसान के दिल में डाली है। देखिए, अगर औरत की मोहब्बत ना हो ना, तो मुझे लगता है शादियां ही ना हो, फिर क्यों कोई शादी करेगा। ये मोहब्बत ही होती है ना। अगर बच्चों की मोहब्बत ना हो तो मेरा ख्याल है कि कोई माँ बच्चा ही ना पैदा कर। ये सारी मोहब्बतें, अगर दौलत की मोहब्बत ना हो, ख्वाहिशात की मोहब्बत ना हो, तो बंदा सुबह काम पे ना निकले कि ठीक है जी मुझे तो इतनी सी मेरी जो जरूरत है वो मैंने पूरी कर ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कुरान में ये भी कह दिया था कि अल्लज़ी जमा अमालन मुअद्ददा। आपको याद है वो वाइलुल हुमज़तिल, वाइल ऐसी वादी दोज़ख की, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो ताना देने वाले और ऐब निकालने वाले हैं, वो दोज़ख की उस वादी में जो सबसे नीची घाटी है वो उसमें जाएंगे। और उससे अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, और वो लोग जो अपना माल जमा करते हैं और वो गिन गिन कर रखते हैं, यसहबु, और वो गुमान करती है अन्ना मालहु अखलदा, कि उनका माल हमेशा रहेगा। ये जो लालच आ जाती है ना इंसान में, एक तो हुब है ना इंसान को माल की मोहब्बत, एक होता है कि उसकी वो ख्वाहिशातें खत्म ही नहीं होती। और आजकल अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आपने कभी न्यूज देखी है, तो पाकिस्तान में जो दिखा रहे हैं आजकल, आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या कौन सा माल उनको आखिर मुतमईन कर देगा कि बस यहाँ तक ही ठीक। ये लालच ही नहीं इंसान की खत्म होती, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन पे बंद बांध देंगे। आगे वो बताएंगे कि ये मोहब्बत जो मैंने तुम्हारे अंदर डाली है, इस पे बंद कैसे तुम लोगों ने बांधना, इसको कैसे तुम लोगों ने उसके अंदर रखना है कि वो अपनी हदों से बाहर ना निकले। वल फिज़्ज़ती वल खीलिल मुसव्वमाती, खाइल कहते हैं वल खीलिल खाइलिल मुसव्वमाती, घोड़े जो होते हैं निशान। उस जमाने में भी डेफिनेटली घोड़े निशान वाले बड़ी महंगी चीज होती। और आज की आप सोच लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे कि हर इंसान को मोहब्बत होती है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास महंगी गाड़ी हो। वल अनआमी, और चौपाए जो होते हैं, ये देखिए आजकल गांव में अगर देखें ना, ये माल कहते हैं उसको, माल डंगर कहते हैं, जैसे कि वो माल बेसिकली उनका मालो मता ये होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही इशारा किया कि उनको चौपाओं से मोहब्बत होती है। वल हर्सी, और खेती से मोहब्बत होती है। ज़ालिका, अब खेती देखे अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखे किसान के लिए उसका सारा कुछ खेती होता है। जहाँ पे हर्स का लफ्ज आता है, मुझे वो आयत याद आ जाती है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि औरत को, आदमी को कहा था कि औरत हमारी खेती है। और मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया था कि किसान से जाके पूछें कि उसके लिए खेती की अहमियत क्या है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे ही नहीं किसान को, आदमी को ये कहा था कि औरत को तुम अपनी खेती समझो कि किस तरह से उसकी हिफाजत करता है,
اس کی محبت کھیتی سے دیکھیں اور اس کا جو ٹائم کھیتی کے ساتھ لگتا ہے اب وہ دیکھیں کہ کتنی محنت سے اس کھیتی میں وہ پھل پھول نکلاتا ہے اور کس طرح سے وہ کام کرتا ہے. اور پھر ذالکا یہ متاع الحیات دنیا، یہ ذالکا یہ متاع ساز و سامان حیات دنیا، دنیا کی زندگی. اب ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو محبت ہے یہ دنیا کی زندگی کے ہی فائدے ہیں بس. ٹھیک ہے. واللہ اللہ عندہ اس کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے نا وہ اس سے بہت بڑا ہے. دیکھو یہ لذتیں جو محبت کی لذت کو فیل کریں نا اس بات کو کہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب انسان جس کے پاس ہوتی ہیں. اب سوچیں ہم تو سوچتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کتنا کہاں پہ پہنچا ہوا انسان، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ آزمائش میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آزمائش میں بھی نہیں اور اس کے بعد یہ ساری کچھ ہے تو اس کو تو ڈیفینیٹلی سمجھ آتی ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے علاوہ ابھی تم دیکھو کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر جگہ ہے تمہارے لیے. اور وہ آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو یاد بھی کروائی تھی، وہ بڑی خوبصورت دعا تھی کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ یہ چیزوں کی محبت سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت دے دے. وحب من یحبک، اور ان کی محبت ہے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملا یقرب الہ، اور مجھے ان عمل سے محبت کرنے کی توفیق دے یا رب العالمین جس سے تو محبت. دیکھیں محبت کے بھی درجے ہیں نا، بالکل یہ بات ہے جیسے تقویٰ کے درجے. اللہ نے یہ ساری چیزوں سے کی محبت ڈالی ہے تو پھر آزمائش بھی ڈال دی نا ساتھ کہ اپنی محبتیں کس لیول تک کرنی. ایسا نہیں ہے کہ ان محبتوں میں تم اتنا ڈوب جاؤ، دنیا میں اتنا غرق ہو جاؤ کہ تمہیں اپنی آخرت بھول جائے. یہ تو اللہ کے انعام ہے. اللہ نے جو یہ محبتیں دی ہیں یہ بری بات نہیں ہے. دنیا بھی کماؤ اور لوگوں اپنی اولاد سے بھی محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، اپنی جو گھوڑے ہیں نشان والے جیسے اپنی گاڑیوں سے محبت ہے تمہیں، اپنے انعام اور اپنے مویشیوں سے محبت ہے، اپنی کھیتیوں سے محبت ہے. یہ ساری محبتیں نہ ہوں گی تو انسان تو کسی کا کوئی کام ہی نہیں کر سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان محبتوں میں اتنا غرق نہ ہو جانا، کیونکہ اگر اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے ان سے محبتیں کرو گے تو پھر اللہ کے پاس تو اجر اس سے بہت بڑا ہے. اور پھر اللہ نے آگے بتاتے ہیں کہ اجر کیا ہے. کل کہہ دیجئے. اب دیکھیں یہاں پہ وہ بات آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کرنا کیا ہے. یہ ساری محبتیں ہیں اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف دنیا کی زندگی کتنی ہے، جتنی بھی تھوڑی سی آپ کو زندگی ملی ہے اس زندگی میں آپ کتنا بھی اور کما لو گے، کتنا اور کر لو گے. لیکن آخرت کی زندگی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے. کون کہہ دیجئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. نبیکم، کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر، بہتر کی، من ذالکا، اس سے کہ کیا میں تمہیں ان ساری چیزوں کی محبتیں جو اتنی لگ رہی ہیں، خواہشات کی محبت ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں، کیا میں تمہیں ان سے بہتر بات بتاؤں؟ للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتقوا، تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغات ہیں، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے. آپ کو پتہ ہے تقوی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی کہ حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ تم کسی ایک تنگ راستے سے جا رہے ہو، ایک چھوٹا راستہ ہے، تنگ راستہ دونوں طرف سے، اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور تمہیں اس میں سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹو گے، کبھی ادھر سے اپنے آپ کو سمیٹ کے جاؤ گے کہ کہیں اس کانٹے سے نہ لگ جاؤں، اس کانٹے سے نہ لگ. تو دنیا کی زندگی اسی طرح سے حب جو ہے اللہ کی محبتیں اللہ نے جو دلوں میں ڈالی ہے نا، ان ساری چیز محبتوں سے ایسے ہی گزرو کہ ان کو انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ان میں اتنا نہ کھوجو کہ اپنے رب کو ہی. تو یہ جو تقوی ہے، جس انسان میں اللہ کا تقوی آ
جائے تقویٰ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے جاتے ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک. ہر وہ عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے وہ تقویٰ ہی. اور تقویٰ جو ہے یہ دل کی حالت ہے، ایمان کی حالت ہے، دل میں ہوتا ہے. اور جب دل میں ہوتا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو بخار ہے، بخار تو اندر ہوتا ہے لیکن آپ کے بات نظر آتا ہے نا، آپ کا ماتھے پہ کوئی ہاتھ لگائے تو گرم ہو. اسی طرح سے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے ان کے جوارے میں نظر آنا چاہیے، ورنہ وہ تقویٰ کوئی فائدہ نہیں دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے جنات ہوں گی. دیکھیں نہریں جس کے اندر اتنے باغات ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی اس میں رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں ان کی پاک بیویاں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا ان کے ساتھ ہو. دیکھیے جس سے اللہ راضی اس کو اور کیا چاہیے. جس کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی رضا مل جائے. اور وہ کن کو مل رہی ہے؟ جو تقویٰ کرتے، جو اللہ سے ڈرتے، جو نیکیاں کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور جو برائیوں سے رکتے ہیں. میں آلویز یہ کہتی ہوں دیکھیں نیکیاں کرنا پھر آسان ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے عادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو برائیاں ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہی. جب ہمیں احساس ہو جاتا ہے نا کہ یہ برا کام ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، جب ہم اپنی برائیوں کو روکنا کرتے ہیں وہ اصل مقام آ جاتا ہے کہ جس میں ہم دن بدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی. اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں یہ الحمدللہ ہم سورۃ ال-عمران کی آیت نمبر 14 کر رہے تھے اور آلموسٹ کے آخر کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دنیا کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے دل میں ڈالی. وہ سب ایک لمبی لسٹ بتائی اور کے ساتھ بتایا کہ دیکھو یہ محبتیں میں نے ہی ڈالی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، ان کی طرف بھاگنے والے ہوتے ہیں، برائیوں سے والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بتا رہے ہیں کہ جنات ہے. ایک جنت نہیں ہے، جنات وہاں پہ باغات ہیں ان کے لیے، اور پھر وہ خالدین فیہا کہ ہمیشہ اس میں رہے. وہاں ان کو ازواج مطہرہ پاک نیک بیویاں مل. اب یہاں پہ بھی جب ازواج المطہرہ کی بات آتی تو میں آلویز کہتی ہوں کہ جو بیویاں نیک ہے یہاں پہ وہی آدمی کو وہاں پہ ملنے والی ہیں. وہ زیادہ خوش نہ ہو اس بات سے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کی رضا مند. اللہ اس سے بڑھ کے انسان کو اور کیا چیز اتنا بڑا تحفہ ہمیں وہاں پہ ملے گا. اور ہمیں جب میں یہ کہتی ہوں اور مجھے گمان ہے کہ انشاءاللہ ہم سب مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ دعا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سکھائی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے بعباد اپنے. دیکھیے کن بندوں کو اللہ دیکھ، جو تقویٰ کر رہے، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کوئی طرف بھاگ رہے. تو اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے عمل. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر انشاءاللہ 16 جو ہم کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین، جو لوگ یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو بخش دے، لنا ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بچا لے ہمیں عذاب النار آگ. دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. یہ ضرور مانگا کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے. ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. اور آگے دیکھیے ہم نے یہ نہیں کہا اس دعا میں کہ یا رب العالمین ہم ایمان لے آئے، اس کے بعد ہم نے نیک کام کیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے یہ لسٹ اپنی پوری بتا کے یا اللہ ہم تو نیکی کرنے کی کوشش کریں بس تو ہمیں بخش. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت یہ دعا سکھائی کہ یا اللہ بس ہم تو ایمان لے آئے. اس کے بعد فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا یا اللہ اپنی رحمت سے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کون لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ متقی بن جاتے، ان میں کون سی ایسی چیزیں جو وہ جنات کے حقدار بن جاتے، وہ باغات کے مالک بن جاتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 17 میں الصابرین،
اور سب صبر کرنے والے کون لوگ؟ جو صبر کرنے والے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں صبر والوں کی بات نہیں بتاتے، کہتے اللہ ماس، کہ اللہ صبر کے ساتھ ہوتا ہے نا. جب انسان کبھی غم میں ہوتا ہے، پریشانی ہوتا ہے، تو سم ٹائم یہ لگتا ہے کہ یا اللہ اور کتنا سہوں، اب تو یہ میری چیز کر دے. اب میں آیت نمبر آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بے شک ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں فتنہ بنا. دیکھیے وہ اللہ جو اس نے ہمیں پیدا کیا وہی ہم بتا رہے ہیں کہ بے شک. اور آپ کو یاد ہے اپنے آدم اور حوا کا جب قصہ پڑھا تھا سورۃ بقرہ کے شروع میں، اس میں کیا تھا کہ جب آدم اور حوا نے جنت میں پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد شیطان کے بہکاوے میں آگے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اب دنیا میں اتر جاؤ. تو کیا کہا تھا؟ اب تم دنیا میں چلے جاؤ، تم سب ایک دوسرے کو دشمن ہو. وہاں پہ دشمن کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا. یہاں پہ فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش ہے ہمیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر یہی صبر کی بات جب آتی ہے کہ جب فتنہ آتا ہے، جب آزمائش آتی ہے، تو ہم کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بالکل انسان ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیار سے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ کہ تیرا رب تو ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے پہ اتنا بڑا امتحان آئے اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہے، تو صبر کر رہا، تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنتوں کے وعدے کر. اور انشاءاللہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیے، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کو اور کیا چاہیے، پھر وہ آزمائش سے جب نکلتا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرے اور آخرت. اور یہ متقیوں کی نشانیاں صابرین، اور صبر کرنے والے، وہ صادقین، اور تمام وہ لوگ جو سچ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بعض اس طرح کے رشتے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں دفعہ کہ وہاں پہ آپ نے جب کوئی گواہی دینی ہوتی ہے اور وہ سچ بیان کرنا ہوتا ہے تو انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، جب تک اس کے اندر وہ تقوی کے لیول، جب تک اس کو اللہ کا ڈر نہیں. اور آگے کہتے ہیں والقانتین، اور سب فرما بردار. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے سوائے انسان اور جنات کے، اللہ کے لیے قانت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان بھی وہ جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کے لیے قانت ہو جاتے ہیں. یہ تقویٰ. والمنفقین، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہم نے اس کے بارے میں تو اتنی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو صبح شام خرچ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہری خرچ کرتے ہیں، چھپا کے خرچ کرتے ہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کر میں کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی. والمستغفرین، اور وہ سب بخشش مانگنے والے لوگ، بالاسحار، اور کس وقت؟ رات کے آخر. یہ تہجد کی بات کہ وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں جو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے بخش دعائیں مانگ. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کے آخری پردے پہ آ جائے اور وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کو میں جس کو میں معاف. تو کہتے ہیں اگر کبھی بھی ایسا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو اللہ کو واقعی منانا ہے، تو دیٹ از دا ٹائم جب آپ اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں. اللہ میرا یہ کام، کیونکہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وہ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، اور جب وہ پکاریں گے تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سنیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، آپ کو یاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب آپ کو کبھی ایسی دعا مانگی ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں اور وہ میری فوراً دعا سن، تو اس وقت اٹھا کریں. ہمارے استاد بصورت بات کہ اگر آپ اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے تو پھر آپ میں وہ درد ہے، پھر مت جھوٹ بولیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں اللہ سے یہ دعا مانگتا دعا مانگ میری پوتی. اٹھیں بسے اب، اور رات کے آخری پہر میں فجر سے پہلے کے وقت آپ دعا مانگے. اللہ کیسے تم. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ واقعی مشکل ہوتا ہے اس وقت. اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں تو اگر آپ تھوڑی دیر اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، سب سے افضل وقت اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار. دیکھیں جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ قرآن میں یہ فرمایا کہ اللہ آسمان سے اس کے اوپر بارشیں، رحمتوں کی بارشیں برسا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے باغات میں وہ پھل لگا
लगा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया भी अता करते हैं, आखिरत भी अता करते, बड़ी खुशत है। और जो इस्तग़फ़ार अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे करे उसको कबूल कर ले अल्लाह, और इस्तग़फ़ार इसलिए करे कि या अल्लाह जो गुनाह हो गए उनकी इस्तग़फ़ार करता हूँ, आइंदा नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे कबूल, और इंशाअल्लाह करेंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो सारे किरदार बता दिए, मुत्तक़ियों के किरदार हैं कि वो लोग जो ये सारा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जन्नात में जगह देगा और खालिदीन। ये इतनी खूबसूरत बात होती है। एक तरफ देखिए ये एक ही सेंटेंस है जिससे जान निकल जाती है, और वही सेंटेंस है जो इंसान के दिल को खिला दे। जब ये बात होती है कि जन्नात में रहेंगे, बागात में रहेंगे, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी उनको, और हमेशा की जिंदगी वो वहां, तो इतनी खुशी। और दूसरी तरफ जब डर आता है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आग का अज़ाब दिया जाएगा, वो खालिदीन फीहा, उसमें भी अल्लाह ताला ये सेम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो हमेशा उसमें रह जाए। और वो नहीं, आपको पता है मुसलमान के लिए भी अल्लाह जो कलमा को कुरान आखिर में वो दोज़ख से भी निकल जाए इंशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ वो लोग जो शिर्क किया होगा ना, भी माफी। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि कुरान को समझने वाला, हम कुरान को सिर्फ ऐसे ही बस कि हमने 4 सिपारे खत्म कर दिए, कुरान ने 5 खत्म लिए, हम वो वाले लोग ना बन, हम कुरान का हक अदा कर। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बात है, जो अल्लाह का जो इस कुरान को पढ़ते हो, समझते, खुद समझते हो, समझाने करते हैं, अल्लाह के इतने बड़े, क्योंकि आलिमों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कहते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस आयत में जो भी बात है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आलिम की फजीलत बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी फजीलत। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का जरा अंदाजा कि मेरी फजीलत मेरी उम्मत के आम आदमी, इस तरह आलिम जो है वो उस मुकाम पे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आम बंदा जो आलिम नहीं है, जो वैसी दुनिया में अपना रेगुलर जैसे रहा या रेगुलर अपना रहा है, वो मुकाम है आलिम। और आलिम जो है उसके लिए जो अल्लाह का इल्म लेते हैं, आपको पता है मैं बहुत दफा आपको बात कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर अपनी बिलों के अंदर जितनी चूंटियां, वो सब उसके लिए इस्तग़फ़ार की हैं, और वो सारा वक्त जो उसकी पूरी जिंदगी ही इल्म बन जाता। तो इसलिए मैं हमेशा ये कि अपने कुरान एक दफा उसके स्टूडेंट बन जाइए। नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आपको तजवीज़ समझ आती नहीं, ग्रामर समझ आती नहीं, वो टू वो ट्रांसलेशन समझ आती, बस अहद कर ले या रब्बुल आलमीन मैं कुरान बन गई, मुझे ये काम सीखना है, मुझे ये पढ़ना सीखना, मुझे आपके हुक्मों का अंदाजा हो कि क्या चीजों में आप खुश होते हैं, क्या चीजें आपके नाराजगी की बाइस। और उस दौरान में जब अगर हमें मौत आ जाए तो हम शोहदा के दर्जे पर, और वो दुआ की कबूलियत का, और आपको पता है शोहदा का दर्जा क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस दिन सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। और अल्लाह करे कि वो ऐसा इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा इल्म अता कर दे कि वो इंसान की जवारे में नजर आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म को अमल में बदल दे। इसी तरह जितना पढ़ा जाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राजी हो तरह से। अब देखिए ये सूरत आयत है, इससे पहले इसीलिए आपको बताया कि आप इसको और भी जो है करेंगे कि शाहिद अल्लाह की गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु बेशक ये हकीकत ये है कि वो ला इलाहा इल्ला कि हरगिज नहीं, ला नहीं इला माबूद इल्ला मगर हुआ वही माबूद है। और कौन गवाही देते हैं? एक तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं यहाँ पे, वल मलाइकातु, और फरिश्ते भी, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं वो भी यही गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही है? कि ला इलाहा। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वो इल्म, और अहले इल्म भी यही गवाही देते हैं। आप देखिए कहाँ अल्लाह की गवाही और कहाँ फरिश्तों की गवाही उसके बाद, और कहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलिल इल्म, इल्म वालों को अपने साथ मिला रहे हैं कि ये भी यही गवाही देंगे, क्योंकि वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, वो सीख सिखाने वाले है ना, तो वो भी यही गवाही देते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वो कायमन बिल क़िस्त, इस हाल में कि वो कायम है इंसाफ पर।
لا الہ الا ہو، پھر وہی بات آ گئی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس، اور وہ کون ہے کہ العزیز، وہ بہت غالب ہے، الحکیم، اور وہ دیکھیے اللہ سے زیادہ حکمت کس کو پتا ہو، اس کا ہر فیصلہ حکمت۔ ہم کئی دفعہ گھبرا جاتے ہیں، کوئی دعا مانگتے کہ یا اللہ بھی دیر سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہماری بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہو جاتی کہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ دعا میں ڈھل جاتی، اور جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حکیم ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی تو یہ تو پھٹ ہی جائے گا نا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اسی لیول پہ بھی رکھتے، کئی دفعہ وہ نوازتے ہیں اتنا اور اس سے آزماتے ہیں، کبھی وہ لے کے آزماتے ہیں، کبھی وہ دے کے آزماتے، اور اللہ تو حکیم ہے، حکمت والے، ان کو سب پتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ کس وقت، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اس سے اگلی آیت اتنی خوبصورت آیت ہے، اگلی بھی اب تھوڑا سا تیاری خود بھی کر کے آئیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور بڑے نصیب والے ہم لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام دیا، ہمیں اس کی سمجھ عطا کی، اور ہم کلمہ گو ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ہم نے کیا خاص ایسی بات کی ہے، ہم بھی ویسے ہی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح، لیکن الحمدللہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگلے انشاءاللہ پروگرام کا انتظار کیجیے گا، بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں سورۃ آل عمران کا، ایک ایک گروہ، جیسے ہم سورۃ بقرہ، کیونکہ اب ہم گریجویٹ ہو گئے، ایک سورت پڑھ لی ہے، تھوڑی سی اگلی سورت میں اور آسانی ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام اور اچھے سے سمجھ آنے اور آسانی ہونے، بس دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری اس کو سمجھ میں اور ہماری عمل میں آسانی کر دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسیکلی یہی بات سمجھائی تم لوگ، کیونکہ میں تو اشارت سے زیادہ تو میں تو جانتا ہوں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ وہ غائب کا علم نہیں جانتے، تو آج انشاءاللہ اتنی پیاری کوئی بات ہے کہ حق کی ادا کر جاری اسی ٹاپک بخاری ونس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت اللہ سے میرا کندھا پکڑا اور اس سے بات کریں ذرا کہ آپ کا جب آپ کو بات اتنی امپورٹنٹ بات ہو کہ آپ کی متوجہ کرنے کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اخذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی میرا کندھا، فقالا تو کہا کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں نہ اجیر رہتا۔ اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ میں سارا کچھ، فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص راہ گزر رہا۔ تو اب دیکھیں راہ گزر سے تو ہم کیسے وہاں سے دنیا میں ایسے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شام ہونا